کورونا بلا لحاظ مذہب اور ذات پات دیکھ کر نہیں ہوتا، وزیر اعظم کا تاثر۔ بیماری کا یکجہتی کے ساتھ مقابلہ کرنے عوام سے اپیل۔ ملک بھر میں آج سے لاک ڈاؤن میں نرمی پر عمل آوری، مرکز کی جانب سے ریاستوں کے لیے رہنمائانہ خطوط جاری۔ تلنگانہ میں لاک ڈاؤن میں 7 مئی تک توسیع، کسی قسم کی نرمی نہ دینے چیف منسٹر KCR کا اعلان۔ اور ملک بھر میں کورونا متاثرین کی تعداد 17,000 سے تجاوز، مرنے والوں کی تعداد 543 تک پہنچ گئی۔ ناظرین آداب، دوپہر اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اعجاز الدین۔ سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ وائرس کا کوئی مذہب، ذات، رنگ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 ذات پات اور مذہب کچھ نہیں دیکھتا ہے، بلکہ یہ ہر علاقے میں پھیل رہا ہے۔ اس لیے عوام اس بات کا خیال رکھیں کہ مشکل کی اس گھڑی میں بھائی چارے کے جذبے کو نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے عوام سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا میں بڑی تبدیلی آنے والی ہے، عوام ان مواقع سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے کام کے ماحول میں کافی تبدیلیاں آئی ہیں۔ موجودہ حالات میں گھر دفتر بن گئے ہیں اور انٹرنیٹ میٹنگ روم میں تبدیل ہو گیا ہے۔ دفتروں میں وقفے دوران ساتھیوں کے ساتھ وقت گزارنا اب ماضی کی داستان بن گیا ہے۔ لنکڈ ان پورٹل پر لکھے گئے اپنے ایک مضمون میں وزیر اعظم نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ہندوستان کے نوجوان صحت اور شراکت داری کے معاملے میں دنیا کی رہنمائی کریں گے۔ لائف ان دی ایئر آف کووڈ-19 کے عنوان سے لکھے گئے اس مضمون میں وزیر اعظم نے موجودہ صورتحال کے بارے میں تفصیلی مضمون لکھا ہے۔ دفاع کے وزیر راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ملک میں کورونا وبا پھیلنے کی اس مشکل دور میں فوج کے تینوں شعبوں کی جانب سے اہم اثاثہ جات کے تحفظ کے لیے اقدامات بہتر بنائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی افواج بھی وائرس پر قابو پانے کے لیے حکومت کے اقدامات میں حصہ لے رہے ہیں۔ ایک طرف سرحدوں کی حفاظت کی جا رہی ہے، دوسری طرف اہم تنصیبات کے لیے بھی حفاظتی اقدامات بہتر بنائے جا رہے ہیں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ ملک میں کورونا سے نمٹنے کے لیے اقدامات بالواسطہ جنگ میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ یہ لڑائی بہت بڑی ہے۔ ایک طرف جہاں صحت کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، وہیں دوسری طرف معیشت کے تحفظ کے لیے بھی فیصلہ لینا ہوگا۔ راجناتھ سنگھ نے بتایا کہ جموں کشمیر میں خط قبضہ کے پار سے دہشت گردوں کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ فوج کی جانب سے ان کی ٹریننگ کیمپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں ہاٹ اسپاٹ کو چھوڑ کر دیگر علاقوں میں لاک ڈاؤن میں آج سے نرمی دی جا رہی ہے۔ مرکزی محکمہ داخلہ اجے بھلا نے اس سلسلے میں تمام ریاستوں کے چیف سیکرٹریز کو ایک مکتوب تحریر کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ جاریہ مہینے کی 15 تاریخ کو جو رہنمائانہ خطوط جاری کیے گئے ہیں ان پر لازمی عمل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن پر عمل کے سلسلے میں ریاستی حکومتوں کی منمانی مناسب نہیں ہے۔ ریاستوں میں غیر ضروری خدمات اور کاموں کی اجازت دینے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ملک بھر میں آفات سماوی انتظامی ادارے کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ ان خیالات میں ریاستوں کو کیا کرنا چاہیے، اس پر سپریم کورٹ کے واضح احکامات موجود ہیں۔ اپنے طور پر فیصلے لینے سے ملک کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ حکومت کیرلا کی جانب سے آج سے ریسٹورنٹس اور بس سروس شروع کرنے کی اجازت دینے کے فیصلے پر مرکز نے اعتراض کیا ہے۔ ان احکامات کو برخاست کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے واضح کیا کہ ریاست میں لاک ڈاؤن میں کسی قسم کی نرمی نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ 7 مئی تک لاک ڈاؤن اسی طرح برقرار رہے گا۔ چیف منسٹر نے یہ بھی کہا کہ عوام اگر احتیاط سے کام نہیں لیں گے تو مزید نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ کابینہ کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے KCR نے بتایا کہ 5 مئی کو ایک بار پھر کابینہ کا اجلاس منعقد کیا جائے گا، جس میں تازہ صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ چیف منسٹر نے بتایا کہ تلنگانہ میں کورونا کے 858 مثبت معاملات درج ہوئے ہیں، 21 افراد کی موت ہوئی ہے، 186 افراد کو علاج کے بعد گھر جانے کی اجازت دی گئی۔ اس وقت 651 افراد کا علاج چل رہا ہے۔ سب کی صحت بہتر ہے۔ چیف منسٹر نے بتایا کہ ریاست میں کورونا کا علاج کرنے والے طبی عملے کے لیے میڈیکل کٹس مناسب تعداد میں دستیاب ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کے دوران کسی بھی قسم کے مذہبی اجتماع کی اجازت نہیں رہے گی۔ انہوں نے لاک ڈاؤن کو کامیاب بنانے کے لیے تمام مذاہب فرقوں کے لوگوں سے تعاون دینے کی اپیل کی۔
چیف منسٹر نے کہا کہ سرکاری ملازمین کو تنخواہیں گزشتہ ماہ کی طرح ہی حاصل ہوں گی، تاہم پولیس ملازمین کی تنخواہ میں سے 10% چیف منسٹر راحت فنڈ میں جائے گا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ اسکولوں کو نئے تعلیمی سال میں فیس میں کسی قسم کا اضافہ نہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ غریبوں کو چاول اور نقد رقم گزشتہ مہینے کی طرح مئی میں بھی دی جائے گی۔ چیف منسٹر نے مکان مالکین سے خواہش کی کہ وہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کرایہ داروں سے 3 مہینے تک کرایہ کا مطالبہ نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ کرائے کے لیے دباؤ ڈالنے پر کارروائی کی جا سکتی ہے۔ کورونا وائرس ملک بھر میں سخت اقدامات کے باوجود بھی پھیل رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1533 نئے مثبت معاملات درج کیے گئے ہیں۔ ملک بھر میں متاثرین کی تعداد 17,265 ہو گئی ہے۔ 36 افراد کی موت کے ساتھ ہی مرنے والوں کی تعداد 543 ہو گئی ہے۔ ابھی تک 2,546 افراد کووڈ سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں اور 14,175 افراد مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ سب سے زیادہ وائرس کے معاملات ریاست مہاراشٹر میں سامنے آئے ہیں۔ یہاں ابھی تک 4,203 افراد کو یہ وائرس ہونے کا پتہ چلا ہے۔ ان میں 507 صحت یاب ہوئے ہیں جبکہ 223 کی موت واقع ہو گئی ہے۔ دہلی میں 2003 کورونا مریض ہیں، ان میں 72 صحت یاب ہوئے ہیں، 45 کی موت ہو گئی ہے۔ 2 تیلگو ریاستوں میں تلنگانہ میں 858 مثبت معاملات ہیں اور 21 کی موت ہوئی ہے۔ آندھرا پردیش میں مثبت معاملات کی تعداد 647 ہے اور 18 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں 210 ممالک میں کورونا وائرس پھیل گیا ہے۔ ابھی 24 لاکھ سے زیادہ افراد اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ مرنے والوں کی تعداد 1,65,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ 6,17,000 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ امریکہ میں سب سے زیادہ 7,63,836 افراد کورونا سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ مرنے والوں کی تعداد 40,000 سے زیادہ ہے۔ امریکہ کے بعد اسپین، اٹلی، فرانس، جرمنی اور برطانیہ میں کورونا کے سب سے زیادہ مریض پائے جائے ہیں۔ ملک کے سب سے بڑے کوارنٹائن ہاسپٹل کی نگرانی فوج کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ دہلی کے نریلا میں واقع یہ ہاسپٹل صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک 40 ڈاکٹروں کے ساتھ مسلسل کام کر رہا ہے۔ نظام الدین مرکز کے متاثرین کا یہاں علاج کیا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے مرکز اور ریاستی حکومتوں کی جانب سے لاک ڈاؤن پر عمل آوری کی وجہ سے محنت مزدوری کرنے کے لیے نقل مکانی کرنے والے مزدور اپنے اپنے آبائی مقامات پر جانے سے قاصر ہیں اور وہ جہاں ہیں وہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ مرکزی وزارت داخلہ نے اس سلسلے میں مختلف ریاستوں کو ہدایت دی ہے کہ ان مزدوروں کو ان کے مقام پر ہی کام فراہم کیا جائے۔ ان مزدوروں کو ان کے آبائی مقامات پر جانے کی اجازت دینے کی خواہش کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں مفاد عامہ کے تحت درخواست بھی داخل کی گئی ہے۔ احمد آباد IIM کے سابق پروفیسر جگدیپ چوکر اور دہلی کے ایڈوکیٹ گورو جین نے اپنی درخواست میں بتایا کہ ان مزدوروں کو اپنے مقامات پر جانے کی اجازت دینے سے ریاستوں پر مالی بوجھ کم ہوگا۔ فیڈریشن آف انڈین چیمبرز آف کامرس کے صدر اور اپولو ہاسپٹل کے مینیجنگ ڈائریکٹر سنگیتا ریڈی نے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ کورونا کی وجہ سے ملک کے معاشی حالات میں مزید ابتری آئے گی اور 40 ملین افراد روزگار سے محروم ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ FICCI کے اندازے کے مطابق 170 ممالک کی شرح ترقی میں زبردست کمی ہو سکتی ہے۔ سماج کے غریب طبقے کو مدد کی فراہمی، بنیادی سہولتوں کو مضبوط بنانے کے علاوہ چھوٹے اور متوسط صنعتوں کو ضروری امداد فراہم کرنے کے ذریعے سے حالات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، آج کے دوپہر خبرنامہ میں فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھیے سرخیاں، ہم چاہتے ہیں اجازت۔ آداب۔ کورونا بلا لحاظ مذہب اور ذات پات دیکھ کر نہیں ہوتا، وزیر اعظم کا تاثر۔ بیماری کا یکجہتی کے ساتھ مقابلہ کرنے عوام سے اپیل۔ ملک بھر میں آج سے لاک ڈاؤن میں نرمی پر عمل آوری، مرکز کی جانب سے ریاستوں کے لیے رہنمائانہ خطوط جاری۔ تلنگانہ میں لاک ڈاؤن میں 7 مئی تک توسیع، کسی قسم کی نرمی نہ دینے چیف منسٹر KCR کا اعلان۔ اور ملک بھر میں کورونا متاثرین کی تعداد 17,000 سے تجاوز، مرنے والوں کی تعداد 543 تک پہنچ گئی۔